سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس پر حکومت کی غرض سے مختلف حملہ آور آتے رہے ہیں۔ کبھی اس پر اسکندر اعظم فوج لے کر چڑھ دوڑا تو کبھی اس پر محمود غزنوی نے حملہ کر دیا، کبھی خاندان غلامہ نے حکومت کی تو کبھی اس پر خلجی خاندان نے جھنڈے گاڑے، کبھی اس پر تغلق خاندان برسر اقتدار رہا تو کبھی اس خطے پر لودھیوں نے دھاوا بولا، کبھی اس پر مغلوں نے بادشاہت قائم کی تو ہاں، یہاں انگریز بھی لوٹ مار کرنے چلے آئے تھے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی انگریز یعنی المعروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہے۔ دوستو، آج سے 420 سال قبل برطانیہ پر ملکہ الزبتھ اول برسر اقتدار تھیں۔ برطانیہ اس وقت خانہ جنگی سے سنبھلتا ہوا ایک زرعی ملک تھا اور وہاں اس وقت دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار ہوتی تھیں، جبکہ ہندوستان کی بات کی جائے تو اس وقت ہندوستان کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا تھا اور ہندوستان دنیا کی 1/4 یعنی 25% مصنوعات پیدا کرنے والا ایک دولت مند ملک تھا۔ اس پر شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران تھا۔ اکبر کو اس وقت کا امیر ترین حکمران کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہنشاہ اکبر کی کل دولت آج کے دور کے تقریباً 13.5 ارب ڈالرز یعنی 22 کھرب روپے یا 10 ارب برٹش پاؤنڈز بنتی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تجارت پر ولندیزیوں یعنی ڈچ امپائر اور پرتگالیوں کا قبضہ تھا۔ اس دور میں مشرق کی تجارت میں ایک دوسرے کے تجارتی قافلے لوٹ لینا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے ہندوستان سے تجارت کے لیے کئی تاجر مل کر ایک کمپنی بناتے تھے اور حکومت سے اس کا باقاعدہ اجازت نامہ لیا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ لندن کی ایک عام سی کمپنی تھی، اس نے بھی ملکہ الزبتھ سے 31 دسمبر 1600 میں ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت مانگی، جو انہیں مل گئی۔ چارٹر کی روح سے اس کمپنی کو 15 سال ہندوستان میں تجارت کی اجازت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے مسالہ جات کی تجارت کی غرض سے برطانیہ کی ایک کمپنی 2 کوششیں کر چکی تھی، مگر اسے کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے کئی بار کی کوششوں کے بعد آخرکار 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز اپنے جہاز ہیکٹر کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اترا اور وہاں گجرات میں سورت کے مقام پر باقاعدہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران 1605 میں بادشاہ اکبر وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا جانشین جہانگیر ہندوستان پر حکمرانی کر رہا تھا۔ دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی نے شروع میں ہندوستان کی ساحلی پٹیوں کو ہی تجارت کی غرض سے چنا۔ شروع میں کمپنی کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہالینڈ یعنی ڈچ امپائر کے قزاق ان کے جہاز لوٹ لیتے تھے۔ اس بات کی شکایت انہوں نے اس وقت کے برطانیہ کے حکمران جیمز اول سے کی۔ جیمز اول نے کمپنی کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور 1615 میں اپنا ایک سفیر سر تھامس رو جہانگیر کے دربار میں بھیجا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکے۔ تھامس رو کی کئی سال کی کوششوں کے بعد آخرکار شہنشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں تجارتی فیکٹری اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنانے کی اجازت دے دی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسرے فرمان کے تحت کمپنی کو ہندوستان کے چند مزید علاقوں میں بھی تجارتی اڈے قائم کرنے کا ایک اجازت نامہ مل گیا۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کئی دہائیاں صرف تجارت پر ہی توجہ مرکوز رکھی۔ 1625 میں کمپنی نے مدراس یعنی موجودہ چنئی سے تقریباً 40 میل دور اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کوٹھی کے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کر لیا جسے فورٹ سینٹ جارج کہا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ انگریز نے اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ کمپنی ہندوستان میں سوت یعنی کاٹن، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے وغیرہ کی تجارت کرتی تھی۔ کمپنی کو اس سے کافی منافع ملنے لگا۔ کمپنی جو چیز یہاں سے خریدتی اس کا معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی۔ دوستو 1625 تک کمپنی انڈیا میں کافی حد تک اپنے قدم جما چکی تھی۔
مدراس میں پوری ایک تجارتی کالونی ایسٹ انڈیا نے قائم کر لی تھی، جو کہ 18ویں صدی کے درمیان تک ایک شہر بن گیا تھا۔ 1647 تک ان کی 23 فیکٹریاں مختلف شہروں میں مکمل ہو چکی تھیں، جن میں مقامی افراد کو بھی کام کرنے کی اجازت تھی۔ دوستو، اس وقت ہندوستان میں صرف انگریز ہی تجارت نہیں کرتے تھے، بلکہ فرانسیسی، پرتگالی اور ولندیزی بھی اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ مدراس سے 86 میل 86 مائلز دور فرانسیسیوں نے اپنا ایک پورا شہر آباد کر رکھا تھا۔ دوسری جانب جب برطانیہ اور فرانس میں کچھ ملکی اختلافات پیدا ہوئے تو ان کا اثر ہندوستان میں بھی پڑا، اور یہاں بھی انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان تجارتی مسابقت، کمپٹیشن پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائیاں چھڑ گئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اس وقت افرادی قوت کی کمی تھی، چنانچہ کمپنی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور برطانیہ سے مزید اسلحہ اور فوج منگوا لی۔ کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح حاصل کی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبے، اور مشرق میں مدراس اور کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں بھی شامل ہیں۔ انہی کامیابیوں کی بدولت ایسٹ انڈیا کمپنی طاقت کے نشے میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے مغلیہ سلطنت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مغلوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی جس میں انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کو جنگ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ جنگ چائلڈ کمپنی کے ڈائریکٹر جوزیانا چائلڈ نے شروع کی تھی۔ چائلڈ نے 1686 میں مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی ہندوستان بھجوا دیے۔ دوستو، اس وقت ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، اور اورنگزیب کی طاقتور فوجیں اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں۔ اس لیے چائلڈ کی یہ بچگانہ حرکت کمپنی کو بہت مہنگی پڑی اور مغلوں نے انہیں شرمناک شکست دی۔ اس حوالے سے مورخ ولیم ڈیل رمپل نے لکھا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو مکمل ختم کر دیا۔ جنگ ہارنے کے بعد کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سرتوڑ کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ 2 انگریز سفیر اورنگزیب کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے ہوئے، اور حلیہ ایسا کہ جیسے کسی ملک کے سفارتی نمائندے نہیں بلکہ بھکاری ہوں۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے 1690 میں کمپنی کو 1.5 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ اور جوزیا چائلڈ کی ملک بدری کے عوض کمپنی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کمپنی کو دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ان واقعات کے بعد کمپنی مزید محتاط ہو گئی اور اپنی توجہ صرف تجارت پر مرکوز کر دی۔ کمپنی نے اس دوران چائنا سے بھی تجارت شروع کی اور وہاں سے چینی کے برتن اور کپڑا وغیرہ منگوانے لگی۔ کچھ عرصے بعد کمپنی نے بنگال میں پوست کاشت کر کے صوبہ بہار میں افیم کی فیکٹریاں لگا لی اور یہ افیم چین میں سمگل کرنا شروع کر دی۔ چین نے انگریز کو روکنا چاہا تو ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ انہی جنگوں میں جو چین اور انگریزوں کے درمیان ہوئی، کمپنی نے 1839 کے ایک معرکے میں چین کو شکست دینے کے بعد نہ صرف افیم کی برآمد دوبارہ شروع کر دی بلکہ ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کی بندرگاہ پر بھی قبضہ جما لیا، جو چین کو 1997 میں جا کر پھر واپس ملی تھی۔ دوستو، دوسری جانب 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستیں آپس میں صفارہ ہو گئیں۔ کمپنی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کر لی۔ اب کمپنی نے فوج کے بل بوتے پر باقاعدہ ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پہلا اردو یا ہندی کا لفظ جو انگلش میں شامل ہوا وہ لوٹ تھا، اور یہ لفظ اس دور میں انگلش میں شامل ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے ہندوستان کی زمین میں گاڑ چکی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انگریزوں نے 1765
1765 से लेकर 1938 तक हिंदुस्तान से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट मार की। दोस्तों, इस लूट मार को थोड़ी सी ब्रेक उस वक्त लगी जब 1756 में नवाब सिराजुद्दौला रियासत बंगाल के हुक्मरान बने। सिराजुद्दौला ने कंपनी को अपनी हदूद में वापस लाने के लिए कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेज़ों के किले अपने कब्जे में ले लिए और कई अंग्रेज़ों को कैद कर लिया। जंग की फिजा पैदा हुई तो चालबाज अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के एक कमानदार मीर जाफ़र को हुक्मरान बनने का लालच देकर साथ मिला लिया और फिर 1757 को प्लासी के मुकाम पर सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान एक मार्का हुआ जिसे जंगे प्लासी कहा जाता है। दोस्तों, सिराजुद्दौला की फ़ौजें मीर जाफ़र की गद्दारी और अंग्रेज़ों के जदीद जंगी हथियारों का मुकाबला न कर सकीं और सिराजुद्दौला को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। कंपनी ने वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को बंगाल का हुक्मरान बना दिया। इसी दौरान नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के बेटे ने शहीद कर दिया। दोस्तों, हुक्मरानी हासिल करने के बाद जल्द ही मीर जाफ़र को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि असल हुक्मरान अंग्रेज़ ही हैं और वो सिर्फ नाम का हुक्मरान बना है। इस बात का इदराक होने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से जान छुड़ाने के लिए वलंदीज़ी यानी डच एम्पायर की फ़ौज से मदद तलब की, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी और फिर 1765 में बंगाल का नज़्म नस्क कंपनी ने खुद संभाल लिया। फतह बंगाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मज़ीद आगे बढ़ते हुए अगस्त 1765 में आखिरी बाअसर मुग़ल बादशाह शाह आलम को शिकस्त दी और इन्हें सिर्फ दिल्ली तक महदूद करके पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन गई। शाह आलम के बाद इक़्तिदार अकबर शाह सानी के हाथ में आया और इसके बाद मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह ज़फ़र ने इक़्तिदार संभाला, जो 1857 तक हुक्मरान रहे। बज़ाहिर इन दिनों इक़्तिदार उस वक्त के हुक्मरानों के हाथ में होता था, लेकिन दरअसल तमाम फ़वाइद और टैक्स कंपनी को मिल रहे थे। हिंद के बेशतर हुक्मरान अयाशियों में मसरूफ़ थे और 35 वर्कर्स से शुरू की गई एक छोटी सी कंपनी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही थी। विलियम डलरैम्पल अपनी किताब द अनार्की में लिखते हैं कि ये तारीख़ की एक मुनफरिद मिसाल है जिसमें 18वीं सदी के वस्त में एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी ज़मीनी फ़ौज और बहरिया की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी कौम को ग़ुलाम बना लिया था। दोस्तों, इसी दौरान 1769 में बंगाल और बिहार के इलाकों में शदीद कहत पैदा हुआ, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ अफराद जान की बाजी हार गए। ये कहत 4 साल तक कायम रहा और इस कहत में कंपनी ने महसूलात की कीमत बढ़ाकर और भारी टैक्स लगाकर हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। दोस्तों, इसी दौरान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मुज़ाहमतें भी होती रहीं। सिराजुद्दौला के बाद सबसे भरपूर मुज़ाहमत मैसूर के हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने की। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद से कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी, मगर कंपनी ने हिंदुस्तान के दीगर हुक्मरानों को साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को भी काबू कर लिया। मरहट्टों के अंग्रेज़ों के साथ मिल जाने की वजह से टीपू को मैसूर की तीसरी जंग में शिकस्त हुई और 1799 में टीपू सुल्तान मर्दाना वार लड़ता हुआ अपने वतन पर कुर्बान हो गया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों को यकीन हो गया कि अब पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसी दौरान 1813 में एक चार्टर एक्ट के तहत बरतानवी पार्लिमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती सरगर्मियों को महदूद कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद 1834 में बरतानवी पार्लिमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी से तिजारत के इख्तियारात भी वापस ले लिए और कंपनी को एक कारपोरेशन का नाम दे दिया। इसके बाद कंपनी को सिर्फ एक आखिरी मुआरका पेश आया जिसे जंगे आज़ादी कहा जाता है। जंगे आज़ादी, जिसे अंग्रेज़ों ने बगावत और गदर का नाम दिया, दरअसल मुकामी लोगों के दिलों में उबलता हुआ वो लावा था जो वो सालों से अपने अंदर भर कर बैठे थे। जंगे आज़ादी का बाकायदा आगाज़ 1857 में बंगाल में हुआ।
بنگال سے ہوتی ہوئی یہ تحریک ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی اور پھر یہی تحریک آخر کار جنگ آزادی کا سبب بنی۔ 1857 کے معرکے میں ہندوستان مکمل طور پر انگریز کے تصرف میں چلا گیا۔ اسی نام نہاد بغاوت کی سزا کے طور پر انگریزوں نے ہزاروں ہندوستانیوں کو بازاروں میں لٹکا کر پھانسیاں دے دیں اور سینکڑوں لوگوں کو سڑکوں پر کچل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ برطانوی راج کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صحیح ہے کہ یہ تحریک انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس ناکامی نے لوگوں کے اندر مزاحمت کا، ریزسٹنس کا ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ آزادی کی متواتر کوششیں مختلف سمتوں میں جاری رہیں، جس کا پھل بالآخر مکمل آزادی کی صورت میں 1947 میں ملا۔ جنگ آزادی کے بعد اگلے برس ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات مکمل ختم کر دیے اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا انتظام براہ راست برطانوی حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا، یعنی برٹش راج کے ہاتھ میں۔ دوستو، اقتدار ملکہ برطانیہ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہیں اور اس کے بعد کمپنی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ آج لندن کی ایک سڑک پر ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی لکھا ہوتا ہے۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور رائے دیجیے گا۔ شکریہ۔